السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واستغفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال لقمان لابنه وهو يعظه وصايا، فذكر الله عز وجل هذه الوصايا في القرآن الكريم فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال في هذا الحديث: فالوالد والرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وولدها، وهي مسؤولة عن رعيتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اس سے قبل جب میں یہاں پر تھا آپ کے درمیان، تو اس وقت غیب کے موضوع پر اکثر حصہ گفتگو رہی، اور غیب کے حصوں میں موت کا تذکرہ تفصیل سے آیا، موت سے پہلے کے حالات، موت کے وقت کے حالات، قبر کے حالات، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دیگر کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں کا ذکر کیا گیا جو دیگر انبیاء نے، دیگر مذاہب کے رہنماؤں نے اپنی اپنی کتابوں میں کی ہیں. اور آخری جو بات ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق بات ہوئی تھی. ہمارا ارادہ تھا کہ اس کے بعد میں آخرت سے متعلق کچھ بات کی جائے اور غیب کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، چونکہ ایمان بالغیب ہی ایک ایسی چیز ہے، یعنی غیب پر ایمان، جو ایک مسلمان کو مؤمن بناتی ہے اور ایک مسلمان کو جنت کا حقدار بناتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، حالات کے پیش نظر جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ہیں اس متعلق، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے، اگرچہ بہت کم بولا جاتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس لفظ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی پہلی آیت کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور
دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ خود بھی نماز کو قائم کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ حکم دیجئے۔ اور تیسری آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ ابتدائی آیات ذکر کی گئی جن میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے جو حدیث ذکر کی گئی اس کے اندر ہر شخص کے ذمہ دار ہونے کی بات کی گئی ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی میں مرد کی ذمہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مرد اپنے گھر پر ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر سے متعلق اور اپنی اولاد سے متعلق ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے اپنی وفات کے وقت یہ سوال کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس کو ہم ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسلامک پیرنٹنگ۔ اسلامک پیرنٹنگ جو بہت ہی کم اپنے اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں اس لفظ کو سنا جاتا ہے۔ اسلامک پیرنٹنگ کا کیا مطلب ہے، اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اور اسلامک پیرنٹنگ کی اس وقت کتنی سخت ضرورت ہے، اور اسلامک پیرنٹنگ کی قرآن اور حدیث میں کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسلامک پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کی صرف اور صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے کپڑوں کا اور کھانے کا بس انتظام کر دیا جائے اور ان کو ایسی تعلیم صرف دے دی جائے جس کے ذریعے سے وہ پیسے کمانے کی مشین والدین کے لیے بن جائیں۔ یہ والدین کی ہرگز ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک معاشرہ میرے عزیزوں تشکیل پاتا ہے افراد کے گھروں کے ذریعے سے، اور گھر تشکیل پاتے ہیں افراد کے ذریعے سے، اور افراد وجود میں آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ گھر کے فرد بنتے ہیں اور معاشرے کا حصہ بنتے ہیں۔ تو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ سب کا سب اس کے اوپر موقوف ہے کہ گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کس طرح کی جا رہی ہے۔ بچے جس طرح گھر کے اندر پروان چل رہے ہوں گے معاشرے میں ہمیں ویسے ہی اثر دیکھنے کو ملے گا۔ گھروں میں بچوں کی جیسی تربیت کی جا رہی ہوگی بچوں کا وہی اثر معاشرے پر پڑے گا، اور پھر معاشرے کا اثر آنے والے بچوں پر پڑے گا، اور اس طرح پورا معاشرہ یا تو اچھائی کا نمونہ ہوگا یا تو بگاڑ، فساد اور برائی کا ایک نمونہ بنا ہوا ہوگا۔ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے مراحل سے گزرے، اس کے بعد میں ولادت کا موقع آیا، اس کے کچھ خرچ برداشت کر لیے گئے، کچھ بیماری وغیرہ کا علاج کا اہتمام کر لیا گیا، اور اس کے کھانے پینے کا اور کپڑے کا انتظام کر دیا گیا۔ یہ انداز ترقی کرنے والی قوموں کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ترقی کرنے والی قوموں کا یہ انداز تربیت اپنی اولاد کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ غالباً ڈاکٹر اسٹیفن نے یہ بات لکھی ہے، جب وہ جیوش کے درمیان 3 سال رہے تو وہاں انہوں نے یہ چیز آبزرو کی، غور کیا، انہوں نے محسوس کی کہ پوری دنیا کے اندر یہودی کیوں ہر چیز میں آگے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں یہودی کیوں چھائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جتنے اسٹیبلشڈ بزنس ہیں، جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اس کا 70% حصہ 70% حصہ یہودیوں کے ہاتھ میں کیوں ہے، اور پوری دنیا کی اکنومی کا، معاشی نظام کا یہودیوں کے ہاتھ میں کنٹرول کیسے ہے۔
بڑی بڑی ان کی لابیز اور بڑے بڑے پولیٹیشینز اور بڑے بڑے پولیٹکس کے ایشوز اور سارے بڑے بڑے فیصلے ان کے چاہنے پر کیوں موقوف ہیں؟ ان کے ارادوں کے مطابق اور ان کے چاہنے کے مطابق کیوں فیصلے ہوتے ہیں؟ حالانکہ آپ دنیا کے میپ پر، نقشے پر دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ ایک چھوٹا سا میپ پر ڈاٹ کی شکل میں یہ ایک ملک نظر آئے گا۔ 60 لاکھ کے آس پاس اس کی تقریباً بس آبادی ہے، ایک اسٹیٹ سے بھی چھوٹا یہ ایک ملک ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور پوری دنیا کے اندر کس طرح بنا ہوا ہے کہ اکنومی اس کے ہاتھ میں ہے، میڈیکل کا پورا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، میڈیا کا پورا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، ہتھیاروں کا پورا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، اور سلیبس کا پورا سسٹم، ایجوکیشن کا پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے۔ جو چاہیں، جس کو جو چاہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اب غور کریے کہ ان کی طاقت کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس میڈیسن کے بارے میں یہ تحقیق کریں گے اور اس کو چلانا چاہیں گے وہی پوری دنیا میں چل سکتی ہے، اور کسی بھی بیماری کا علاج اگر کوئی دوسری پیتھولوجی، کوئی دوسرا اگر تلاش کر کے لاتا ہے، کوئی دوسری دوا بناتا ہے تو وہ اس کو رد کر دیتے ہیں اور اس کو پوری دنیا میں چلنے نہیں دیتے ہیں، اور وارننگ دے دیتے ہیں، اور وارننگ کے بعد بھی اگر نہ روکے تو پھر دنیا سے غائب کر دیتے ہیں۔ اتنی ایسی مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو کچھ علاج پیش کر رہے تھے، کچھ دوا پیش کر رہے تھے، جو انہی نے دیکھا کہ ہمارے طریقہ علاج اور ہمارے میڈیسن سے آگے ہی نکل سکتے ہیں تو غائب ہو گئے، دنیا نے ان کو بھلا دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سنت نبوی کے اندر بہترین طریقہ علاج حجامہ، کپنگ تھیراپی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کہیں پر بھی ریسرچ پیپرز اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو غیر اطمینانی کیفیت نظر آئے گی کہ بھئی ٹھیک ہے وہ زیادہ تحقیقات نہیں ہو پائی ہیں اور زیادہ ریسرچ نہیں ہو پائی ہیں اور اس کا اتنا زیادہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہومیوپیتھک کے بارے میں بھی نہیں قبول کرتے، اس کو ترقی نہیں دینا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ کنٹرول ان کا ہے۔ کوئی بھی زبردست سے زبردست ریسرچ کی جائے اور اس کو سبمٹ کیا جائے تو یہ اس سے آگے اس کو بڑھنے ہی نہیں دیتے، اور ریسرچ کے لیے، تحقیقات کے لیے لیب کو پیسے ہی نہیں فراہم کرتے، فنڈ ہی نہیں دیتے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ اتنا خطرناک کنٹرول ان کے اوپر ان کا کیسے ہے پوری دنیا پر؟ تو پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل میرے عزیزوں یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کتنے زیادہ غفلت کا شکار ہو چکے ہیں اور کتنی زیادہ ہمارے اندر غیر ذمہ دارانہ کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنے بچے کو بڑا بنانے کے لیے، ذہین بنانے کے لیے، اپنا ان کا بچہ آگے چل کر دنیا میں کچھ کر سکے، اس کے لیے وہ فکر کب کرتے ہیں؟ جب وہ انٹر پاس کر لے یا ہائی اسکول پاس کر لے، انٹر پاس کر لے، یا وہ بی اے میں چلا جائے، گریجویشن کر لے، یا وہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لے، یا پی ایچ ڈی ہولڈر بن جائے۔ نہیں، ہمارے یہاں کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی الٹپ کسی اسکول میں داخلہ کرا دیا اور پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، بس کچھ پڑھ لے، کچھ سمجھ لے، کسی طرح سے کمانے کے لائق بن جائے، اور اس کے بعد میں ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے اپنا کوئی ٹارگٹ، کوئی ایم فکس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کس لائن میں جانا ہے۔ ہم کو آرٹ کی لائن میں جانا ہے، سائنس کی لائن میں جانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ کوئی بھی اس سلسلے میں پیرنٹنگ ہو ہی نہیں رہی ہے، کوئی گائیڈنس ہو ہی نہیں رہی ہے، یہاں تک کہ ہائی اسکول بھی ہو جاتا ہے، پھر 12 میں جاتے ہیں تب بھی راستہ واضح اور کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ مجبوری میں کوئی لائن پکڑنی پڑتی ہے جب کوئی آپشنز باقی نہیں رہ جاتے ہیں، اور وہاں پر ولادت سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ حمل ٹھہر رہا ہے، اسی وقت سے ان بچوں کی ماں کی تربیت شروع کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی قومیں میرے عزیزوں ترقی نہیں کرتی ہیں۔ ہم صرف یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے پیچھے ہیں اور مسلمان بیکورڈ ہیں اور مسلمان تعلیم میں پیچھے، فلاں چیز میں پیچھے، لیکن ہم مسلمان قوم کو ترقی دلانے میں اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اسی امت کے ایک فرد ہیں، ہم بھی تمام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں، ان تمام گھروں میں میرا بھی ایک گھر ہے،
ہم بھی باپ کی حیثیت سے اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم بھی بڑے بھائی کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، ہم جو ہیں اس سطح کی ہم اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے محنت کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ ماں کے اوپر ہو رہی ہے، اور یہاں بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی نہ اسلامی تربیت ہوتی ہے اور نہ کوئی ایجوکیشن کے سلسلے میں کوئی پلاننگ ہوتی ہے، نہ آگے ان کی کردار سازی ہوتی ہے، نہ ان کو اچھی طریقے سے محنت سکھائے جاتے ہیں، نہ ان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہاں پر فوراً حمل کا اشارہ ملتے ہی ماؤں کو میتھ کے سوالات حل کروائے جاتے ہیں، ریاضی کے سوالات ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ کوشچن کو سالو کرتی ہیں، اور وہ اس میں ریزننگ کرتی ہیں، اس میں وہ سوالات کرتی ہیں، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اگر یوں اس کو سالو کیا جائے تو کیا اس کا جواب نکل کر کے آئے گا۔ اسی طرح سے دیگر متعدد ان کو ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ساس کے تانوں سے بھی دور رکھا جاتا ہے، اور گھر کے بہت زیادہ مشقت کے کاموں سے دور رکھا جاتا ہے، اور شوہر کی بد مزاجی سے، اس کے غصے والے مزاج سے اس ماں کو بچا کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی فکر ہوتی ہے، اس کو ذہین ترین بچہ بنانا ہوتا ہے، اور اس کو ایسا بنانا ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ کچھ آ کر کے کر سکے۔ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ آبادی میں اضافہ کر دیا جائے، اس وجہ سے کوانٹٹی کم ہونے کے باوجود کوالٹی انہوں نے بنا کر کے رکھی ہے۔ ان کے ہاں کوئی بیل اور بکری کا اور بھیڑ کا کوئی ایک وہ جھنڈ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تربیت کا اور ان کے ایجوکیشن کا، ان کے اچھے کردار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آئیں اور کھائیں اور پی کر کے چلے جائیں۔ اس حد تک کہ باریکی کے ساتھ ان کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہم اپنے یہاں پر ذرا غور کریں کہ ماں کتنا زیادہ ظلم برداشت کرتی ہے، ایک طرف بچے کے حمل کی تکلیف اور دوسری طرف گھر کا ظالمانہ ماحول، کبھی ان کے تانے، کبھی ان کے تانے، کبھی شوہر کا غصہ۔ وہ ماں جب اچھی غذائیں نہیں لے پائے گی، اس کو کھلا ہوا ماحول، انوائرمنٹ نہیں ملے گا، تو وہ ڈپریشن میں جائے گی، انزائٹی میں جائے گی، تو پیٹ میں پلنے والے بچوں کے اوپر، اس بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ جیوش پورا اس کا خیال کرتے ہیں کہ اس ماں کو کیا کھلایا جائے جس کے ذریعے سے اس کے بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑے، کن چیزوں سے اس ماں کو بچایا جائے جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اس کے بچے کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ ہمارے یہاں کتنا خیال کیا جاتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ماں جس ماحول میں رہے گی، جن ایکٹیویٹیز میں رہے گی، اس کا سیدھے اثر بچے کے اوپر پڑنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہی ہوگی بچے کے اندر اس کے اثرات منتقل ہو رہے ہوں گے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الولد سر لابی، کہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹے کا کردار دیکھ کر باپ کا کردار پتہ چلتا ہے۔ بیٹا اگر ظرف والا ہے تو باپ بھی ظرف والا ہوگا، بیٹا اچھے اخلاق والا ہے باپ بھی اچھے اخلاق والا ہوگا، بیٹا اگر اچھے کردار والا ہے تو باپ بھی اچھے کردار والا ہوگا۔ یہ چیز غیروں نے سمجھی، انہوں نے اپنے بچوں کی ویسی تربیت کی، آج پوری دنیا کے اوپر ان کا ایسا کنٹرول ہے کہ ہم بڑے نادان بن کر کے، بہت بھولے بن کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے 57 ممالک ہیں اور فلاں پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ 57 ممالک، یہ 56 ممالک، یہ 55 ممالک کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کچھ نہیں بولتے؟ اسی لیے نہیں بولتے کہ ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو ان کو چلا رہی ہے اور ان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر کنٹرول کس کا ہے؟ جیوش کا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندانی نظام کو کنٹرول کر کے رکھا، اپنے بچوں کی تربیت کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے اور ہم پوری دنیا کو آکوپائڈ کر لیں گے، قبضہ حاصل کر لیں گے، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کنٹرولنگ نہ کر پائیں، اپنے بچوں کی صحیح پیرنٹنگ نہ ہو پائے، اپنے گھر کا خاندانی نظام ہمارا اچھا نہ بن پائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم باپ ہو کر کے اپنے گھر کا ماحول نہ سنوار پائیں؟ تو پوری دنیا کے ماحول پر ہمارا کیا اثر پڑے گا؟ میرے عزیزوں، اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالات بد سے بدتر ہر سیکنڈ ہر منٹ پر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنی خطرناک طریقے سے فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف شبہات کو، ڈاؤٹس کو اتنا زبردست طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری نسل کہاں سے کہاں پہنچی چلی جا رہی ہے۔ اگر صرف اور صرف ہم نے اپنی ذمہ داری اتنی سمجھی کہ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کے کھانے اور پینے اور کپڑے کا انتظام کر دیا جائے، تو قسم خدا کی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بچے باطل کی گود میں جا کے پرورش پا رہے ہوں گے، اور اپنی آنکھوں سے ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے گود سے نکلتا ہوا دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو اپنا باغی بنتا ہوا دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے ہم اپنے بچے کو اپنی ماں سے بد کلامی بد زبانی کرتے ہوئے دیکھیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے اندر طاقت آئے گی تو وہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے گا، اپنے چچا پر ہاتھ اٹھائے گا، اور پوری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہماری بدنامی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر بچوں پر حد سے زیادہ سختی کی گئی یا بچوں کو حد سے زیادہ لاڈ اور پیار سے پالا گیا، کل یہی بچے ہمارے خلاف عالم بغاوت بلند کریں گے، اور باپ کو باپ نہیں سمجھیں گے، ماں کو ماں نہیں سمجھیں گے، اور باطل کی گود میں جا کے ایسی پرورش پائیں گے، کل آ کر ہمارے سامنے وہ یہ کہیں گے کہ اسلام کیا مذہب ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، قرآن کی کیا ضرورت ہے، اور نبی کی اتباع کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کیا مطلب ہے تم لوگوں نے لگا رکھا ہے ماں باپ کے حقوق، ہمارے بھی کچھ حقوق ہے، تم ظلم کرتے ہو، ہر چیز پر ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ صحیح اسلامک پیرنٹنگ نہیں ہوئی۔ ولادت سے پہلے سے ہمارے یہاں تعلیمات موجود ہیں، اور ولادت کے وقت سے لے کر کے آخری تک کے ہمارے یہاں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اس کا نکاح نہ کر دیا جائے، تب تک کے والدین مکلف ہیں اس کے۔ اتنا خطرناک میرے عزیزوں ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے ذرا غور کریں، کتنے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور کتنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اکثریت تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہے، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، اور پھر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں جا رہے ہیں۔ اور آپ کیا نہیں جانتے کہ اسکول اور کالجز کا کیا ماحول ہے؟ اسکول اور کالجز میں جو سیلیبس پڑھایا جا رہا ہے، ان کتابوں کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیسی فحاشی داخل کی جا رہی ہے، کیسا بچوں کو کیریکٹر لسٹ بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے بچپن سے ان کے اندر شرم و حیا کے پردوں کو چاک کیا جا رہا ہے، شرم و حیا کو کھرچ کھرچ کر نکالا جا رہا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ اگر بچے مکتب میں آ کر کے پڑھتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ آ کر کے وہ بیٹھتے ہیں، کیا اس کا اثر وہ لیں گے اگر ہمارے گھر کا ماحول بہتر نہیں ہوگا؟ اسکول میں وہی ماحول، محلے میں وہی ماحول، دوست بھی ویسے ہی، اور پھر اس کے بعد میں رہا سہا جو کچھ بچا تھا وہ موبائل کے ذریعے سے سب کچھ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جائز نہیں ہونا چاہیے، اپنے اوپر حرام سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح چاہو استعمال کرو۔ کوئی اسکرین ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جو لوگ موبائل بنا رہے ہیں اور جو لوگ بڑی بڑی جو ہے آئی ٹی کی کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں کے جو فاؤنڈر اور بانی اور سی او ہیں، ان کے گھروں میں موبائل کی اسکرین ٹائمنگ ہے، اسکرین ٹائمنگ ہے، استعمال کے لیے لمیٹیشن ہے، متعین وقت تک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا تو کر ہی نہیں سکتے۔ ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں جہاں پر گیجٹس کا کوئی یوز ہی نہ ہو، صرف فطری طریقے سے، نیچرل طریقے سے تعلیم دی جائے۔ یہاں تک کہ
یہودیوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہے ڈاکٹر اسٹیفن نے کہ ہم نے جب کیلیفورنیا میں کچھ وقت گزارا، وہاں کے بچوں کے ساتھ جب ہم گھلے ملے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے اسکول اور کالجز کے بچے یہودیوں کے اسکولوں کے بچوں سے ذہنی اعتبار سے 6 سال پیچھے تھے. یہودیوں کے بچوں سے 6 سال پیچھے تھے وہ. اور یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جس کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، اس کے کلچر کو ہم اختیار کرتے ہیں. وہاں کے بچے یہودیوں سے 6 سال پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو بھی ہم نے بتائی. اور سگریٹ نوشی، ان کے والدین اپنے بچوں تک کے کیا اپنے مہمانوں کے سامنے بھی سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے، اسموکنگ نہیں کر سکتے. جسے کرنا ہے وہ بند جگہ پر جا کر کے آئے. کتنا خطرناک اثر پڑتا ہے اس دھوئیں کا، کتنا پینے والے کو نقصان، اتنا جو انہیل کر رہا ہے اس کے دھوئیں کو، اس کے اوپر بھی ویسے ہی خطرناک اثرات پڑ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ ننھے معصوم بچے، ان کے سامنے کس طرح کی چیز والدین استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح کے موبائلوں میں چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. جب خود والدین اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے، تو پھر میرے عزیزوں بچوں کو کتنا ہی سمجھایا جائے، وہ بچے سننے سے زیادہ دیکھ کر کے، آبزرو کر کے وہ عمل کرتے ہیں. والدین کو وہ جو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہی وہ کریں گے. صرف اور صرف تقریر اور بیانات سے نوجوان نسل اور یہ چھوٹے بچوں کی اچھی تربیت ہرگز نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے عزیزوں اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اسلامک پیرنٹنگ کی کتنی ضرورت ہے اور کیوں ضروری ہے. یہ سوال آج ہم لے کر کے جائیں اور اپنے ذہنوں میں اس کو ہم پیدا کریں اور اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ بیٹھیں اور غور کریں کہ ہم اسلامک پیرنٹنگ کے بارے میں ہماری کیا پلاننگ ہے اور ہم نے اپنی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے کیا پلان کر رکھا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہماری ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فيا أيها الناس، أولا نوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي ملاك الحسنات، وبالتقوى يزداد الإنسان قربا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. والتقوى هو السلاح الوحيد الذي يتسلح به المرء المؤمن في معركة الحياة التي تدور بين أهل الحق والباطل. يا أيها الناس، إن الله خلق القوم وخلق الإنسان والجن ونصب الجبال وقدر الآجال وخلق البحار والأنهار، فسأل الله عز وجل هل من خالق غير الله؟ فهذه كلها للناس ولخدمة الناس، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فلا بد لنا أن نوحد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن نعبد الله حق عبادته، وأن نبجل الله تعالى حق تبجيله، وأن نقدر الله حق تقديره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فيا أيها الناس، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون، حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى خلفائه الراشدين المهديين، وعلى جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. سفید درست فرما لیں، مل کر کھڑے ہوں، دائیں بائیں دیکھ لیں، خالی جگہ نہ رہے، پنجے قبلے کے رخ کی طرف بالکل سیدھے رکھیں، پیجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر کر لیں، موبائل بند کر لیں، دیکھ لیں اگر جب گنجائش ہو تو مل کر کھڑے ہوں،
تاکہ باہر والوں کو جگہ مل سکے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. جتنے حضرات بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعائے شفا فرمائیں، اور خصوصاً ہمارے ماموں کی بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے، ان کا بھی آپریشن ہونے والا ہے، اور کئی حضرات ہیں ان کا آپریشن ہونے والا ہے، ابھی قریب میں ہوا ہے، ان کی کامیابی اور شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے اولاد جو بھی صاحب اولاد ہیں ان کو بہترین اپنے اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ والدین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے والا اور اولاد کو اپنے والدین کے حقوق سمجھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اور جو بھی بیمار ہیں اور جو بھی پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی حیثیت سے مظلوم ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے چھوٹے، ہمارے اساتذہ، اے اللہ جو بھی جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ شفا دینے والے آپ ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔